بھائیو وہ کتنا بھی پاک ہو، عورت کی بات کروں، کتنا باوضو رہتی ہے 18 گھنٹہ، باوضو رہتا ہے 18 گھنٹہ مرد، خوب درود، خوب تلاوت، خوب نماز، یہ وہ رابعہ بصری و نفیسہ مصری و کسی بھی خاتون کو دماغ میں لے آئے، لیکن عورت جو بھی ہوتی ہے نا وہ پورا مہینہ بھر نماز نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ میری زبان حیا خاموش ہے، ہر بات کی تشریح نہیں ہوتی، لیکن لوگ سمجھ گئے، سمجھنے والے کیوں نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں، آپ کے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں، ایسے ہم جو ہے وہ کوئی لمبا تبصرہ نہیں کرتے، حیا ہمارے یہاں بڑی چیز ہے۔ نہ عورت مہینے بھر نماز پڑھ سکتی، ایک نمبر دو، بچے کی ولادت کے وقت بھی وہ بہت دنوں تک نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی آپ سب جانتے ہیں، مائیں بہنیں بھی سمجھ گئی ہوگی۔ کائنات میں صرف ایک عورت ہے، صرف ایک عورت، بس ایک عورت ہے اس خاندان کی عظمت کا، او عظمت اہل بیت کا عنوان دینے والوں، اگر اب نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ ان کی شان کا اندازہ کون لگائے؟ کائنات میں صرف ایک عورت ہے، بس ایک خاتون ہے۔ عورت بھی کیا کہوں، خاتون ہے، واللہ ہم بیٹی کہیں، عورت کہے، کیا کہے، وہ تو شہزادی ہے میرے نبی کی، وہ میرے بادشاہ، میرے آقا، میرے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی ہے۔ ایک خاتون ہے دنیا میں جس نے مہینے بھر تک نماز پڑھی ہے۔ کبھی عورتیں جس طرح ناپاک ہوتی ہے وہ اس طرح ناپاک نہیں ہوئی ہے، وہ مہینے والی ناپاکی تو دور کی بات، اللہ اکبر، حسن پیدا ہوتے ہیں ظہر میں اور فاطمہ الزہرا سر میں مصلی پر نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، عظمت اہل بیت، سبحان اللہ اب سبحان ایک اللہ۔ بات عرض کرنا چاہتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پاکی کا عالم یہ ہے، پاکی کا یہ تو اللہ کی طرف سے، یہ پاکی کا یہ تو اہتمام اللہ کی طرف سے ہے نا۔ اگر اللہ کسی کو ڈال دے تو کون روک سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے۔ لیکن خود بھی اللہ کی توفیق سے کتنی پاک ہے، ساری پوترتا جس کے قدموں میں آ کر رشک کرتی ہے، کتنی پاک ہے وہ کہ میرے امام کہتے ہیں، امام اہل سنت، وہ اتنی پاکیزہ ہے کہ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے۔ توجہ کریں، ہمارے یہاں نبی کے گھر کی شہزادی کی پوترتا کا عالم کیا ہے۔ جس کی بیٹی اتنی پوتر ہو اس کا بابا کتنا پوتر ہوگا، ذرا توجہ تو کریں۔ جس کا آنچل، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، اور ماں اور مہر کس کو کہتے ہیں؟ ماں کہتے ہیں چاند کو، اور مہر کہتے ہیں سورج کو۔ جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا وہ میرے نبی کی شہزادی ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ارے سر کے بال دیکھنا تو دور کی بات ہے، سر دیکھنا تو دور کی بات ہے، وجود دیکھنا تو دور کی بات ہے، مرد کا دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ ارے کسی چاند اور سورج نے بھی ان کے سر کے اوپر جو دوپٹہ تھا اس دوپٹے کو بھی کبھی نہیں دیکھا۔ یہ میرے نبی کی شہزادی ہے۔ اب پھر مقام کیا ملا، مقام کیا ملا؟ ہائے ہائے، آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ نے اپنی طہارت پر اتنی نظر رکھی کہ اللہ نے اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام کر دی، اور قیامت تک اس کی جتنی اولاد ہے اللہ نے سب پہ جہنم حرام کر دی۔ اب یہاں سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں، اسی لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ عند اللہ جو سادات ہیں، یہ عند اللہ کی تشریح نہیں کروں گا، لیکن اہل علم جانتے ہیں عند اللہ کا مطلب کیا ہے۔ عند الناس تو بہت ہیں، عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم حرام۔ چلیں بول ہی دیتا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے جو ہیں، اللہ کے جو بنائے ہوئے سادات ہیں ان پہ جہنم حرام ہے، اور جو خود بن گئے ہیں ان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو خود بن گئے، میں تو ان سے گزارش کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جو خود بن جائے حضور کی شفاعت بھی نہیں پائے گا، کتنی بڑی داڑھی رکھ لے، کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا، اور جھوٹا سید بننا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اگر کسی سے یہ غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، نار سے بہتر آر ہے، نار سے بہتر ہے،
کبھی یہ غلطی مت کرنا، اللہ نے بنایا بس بنا دیا، آپ نہیں بننا۔ اگر آپ بنو گے لعنت برسے گی، شفاعت بھی تمہارے حق میں نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ ایک بات یہ کہ دوسری بات یہ بھی کہہ دوں، جو خود بن گئے ان پہ اللہ کی لعنت، لیکن جن کو اللہ نے بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو جیسے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اس طرح کے سوال بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں کہ عورت حیض کی حالت میں کیا کرے گی، روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ دوستو اس طرح کے بہت سارے سوالات آتے ہیں، تو دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ دوستو عورتیں ناپاکی کی حالت میں یعنی حیض کی حالت میں سارے کام کر سکتی ہے، لیکن 3 کام نہیں کر سکتی۔ پہلا کام ہے نماز، یعنی جو عورت ناپاک ہو یعنی حیض کی حالت میں ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور دوسرا ہے روزہ، ناپاک عورت حیض کی حالت میں جو عورت ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور تیسرا ہے قرآن پڑھنا، جو ناپاکی کی حالت میں ہو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے، نہ چھو سکتی ہے، اس کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اگر کوئی عورت رمضان کے مہینے میں حیض کی حالت میں ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن دوستو اس کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ اور ایک سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جو عورت ناپاک ہو حیض کی حالت میں ہو وہ عورت افطاری اور سحری کے لیے کھانا پکا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ صرف 3 چیزیں نہیں کر سکتی جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے علاوہ سارے کام کر سکتی ہے۔ تو دوستو رمضان کے دنوں میں جو عورت ناپاک ہو وہ تسبیح و تحلیل کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے، یہ سارے نیک اعمال وہ کر سکتی ہے، بس 3 چیزیں نہیں کر سکتی۔ دوستو یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس مہینے کی بے انتہا فضیلتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرض نماز کا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ 2 رکعت فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو دوستو یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی بھی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جسے ہم اور آپ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو جو شب قدر کی رات ہے وہ بھی بڑی مقدس اور عظیم رات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فکن ہے، اس مہینے میں ہم خوب نیکی کریں، رمضان کے روزے رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں اور تمام برائیوں سے پرہیز کریں۔ تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔